بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سوال: اللہ نے قیامت تک کس مخلوق کو آزادی دے رکھی ہے؟ جواب: شیطان کو اللہ میاں نے آزادی دے رکھی ہے۔ سوال: کس موقع پر سچ چھپانا جائز ہے؟ جواب: جنگ یا فوجی حکمت عملی میں سچ چھپانا جائز ہے۔ سوال: کس نماز کی آخری رکعت میں 4 سجدے کیے جاتے ہیں؟ جواب: سجدہ سہو کی نماز کے آخری رکعت میں 4 سجدے کیے جاتے ہیں۔ سوال: دل کی پریشانی دور کرنے کے لیے کون سی سورت پڑھنی چاہیے؟ جواب: دل کی پریشانی دور کرنے کے لیے سورہ الم نشرح لک پڑھنی چاہیے۔ سوال: کس لڑکی سے شادی کرنا منع ہے؟ جواب: مشرک لڑکی سے شادی کرنا منع ہے۔ سوال: کون سا لباس پہن کر نماز پڑھنے سے نماز قبول نہیں ہوتی ہے؟ جواب: تنگ اور باریک لباس۔ سوال: وہ کون سا عمل ہے جو انسان کی عقل کو کم کر دیتا ہے؟ جواب: زیادہ سونا انسان کی عقل کو کم کر دیتا ہے۔ سوال: سحری میں کیا کھانا سب سے بہتر ہے؟ جواب: سحری میں کھجور کھانا سب سے بہتر ہے۔ سوال: سب سے جلدی کس نیکی کا ثواب ملتا ہے؟ جواب: سب سے پہلے صلہ رحمی کا ثواب ملتا ہے۔ سوال: کون سا جانور شیطان کو دیکھ کر رونے لگتا ہے؟ جواب: کتا اور گدھا شیطان کو دیکھ کر آوازیں نکالتا ہے۔ سوال: دجال اس وقت کس جگہ موجود ہے؟ جواب: مدینے کے مشرق میں دجال اس وقت موجود ہے۔ سوال: حلال کمانے والا بھوکا بھی کیوں مطمئن ہوتا ہے؟ جواب: کیونکہ اس کی کمائی میں اللہ کی رضا، دل کا سکون اور برکت شامل ہوتی ہے۔ سوال: غصہ ضبط کرنا کیسا انعام لاتا ہے؟ جواب: غصہ ضبط کرنا جنت کا وعدہ دلواتا ہے۔ سوال: حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی فحاشی کا انجام قرآن میں کیا بیان ہوا تھا؟ آسمانی پتھروں کا عذاب آیا تھا۔ دنیا میں سب سے پہلے کھجور کا درخت کس نے لگایا تھا؟ جواب: حضرت انوش علیہ السلام نے لگایا تھا۔ سوال: قرآن مجید کی کس آیت میں داڑھی کا ذکر آیا ہے؟ جواب: سورہ طٰہٰ آیت نمبر 94 میں داڑھی کا ذکر آیا ہے۔ سوال: مہمان نوازی کتنے دن تک شمار ہوتی ہے؟ جواب: مہمان نوازی 3 دن تک شمار ہوتی ہے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جنت میں کون داخل ہوگا؟ جواب: سب سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں داخل ہوں گے۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کس ساتھی کو اسد اللہ کے لقب سے نوازا گیا؟ جواب: حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسد اللہ کے لقب سے نوازا گیا۔ سوال: وہ کون سے 3 شخص ہیں جو قیامت کے دن اللہ کے سائے کے نیچے ہوں گے؟ جواب: کثرت سے درود پاک پڑھنے والے، سنت نبوی زندہ کرنے والے اور امت کی پریشانی دور کرنے والے۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے کس کو سلام کیا تھا؟ جواب: فرشتوں کو سلام کیا تھا۔ سوال: آسمان میں سب سے پہلے کس نے اذان دی تھی؟ جواب: آسمان میں سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اذان دی تھی۔ سوال: قرآن مجید کی سب سے پہلے کون سی سورت نازل ہوئی تھی؟ جواب: قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت سورہ علق ابتدائی 5 آیات نازل ہوئی تھی۔ سوال:
اس پوری کائنات کی قسمت کس چیز پر لکھی ہوئی ہے؟ جواب، اس پوری کائنات کی قسمت لوح محفوظ پر لکھی ہوئی ہے۔ سوال، حجر اسود کس نبی کی تلاش ہے؟ جواب، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حجر اسود کو تلاش کیا تھا۔ سوال، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کس برائی میں مبتلا تھی؟ جواب، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم شرک اور ناپ تول میں کمی کی برائی میں مبتلا تھی۔ سوال، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کتنے منزل کی تھی؟ جواب، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 5 منازل کی تھی۔ سوال، طوفان نوح کتنے دن تک جاری رہا تھا؟ جواب، 40 دن تک طوفان نوح جاری رہا تھا۔ سوال، کس وقت روزہ توڑنا جائز ہے؟ جواب، موت کے ڈر سے روزہ توڑنا جائز ہے۔ سوال، غلاموں میں پہلے ایمان کون لایا تھا؟ جواب، غلاموں میں سب سے پہلے ایمان زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ لائے تھے۔ سوال، نماز کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ جواب، نماز کو عربی میں صلاۃ کہتے ہیں۔ سوال، کیا اسلام میں سیلفی لینا جائز ہے؟ جواب، اگر سیلفی میں گناہ دکھاوا نہ ہو تو جائز ہے۔ سوال، حضرت آدم علیہ السلام نے کتنی بار پیدل حج کیا تھا؟ جواب، 20 مرتبہ۔ سوال، کس ملک کا نام ایک نبی کے نام پر رکھا گیا ہے؟ جواب، اسرائیل کا نام۔ سوال، جنگ بدر میں مسلمانوں کے پاس کتنے جھنڈے تھے؟ جواب، جنگ بدر میں مسلمانوں کے پاس 3 جھنڈے تھے۔ سوال، 1000 شہیدوں کا ثواب کس عورت کو ملتا ہے؟ جواب، روایت کے مطابق وہ عورت جو اپنے خاوند کے ساتھ نیک، نرم اور اس کے حقوق پوری ایمانداری سے ادا کرے اس کو ملتا ہے۔ سوال، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانوں کا سردار کس کو کہا ہے؟ جواب، آپ نے فرمایا نمک تمہارے کھانوں کا سردار ہے، البتہ یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ سوال، کن نے احادیث کو جمع کرنے کا اہتمام کیا تھا؟ جواب، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے احادیث کو جمع کیا تھا۔ سوال، کیا چیز ہے جو جتنا بھرا ہو ہلکا محسوس ہوتا ہے؟ جواب، غبارہ ایک ایسی چیز ہے جو جتنا بھرا ہو اتنا ہی ہلکا محسوس ہوتا ہے۔ سوال، سب سے پہلے اذان کس نے دی تھی؟ جواب، سب سے پہلے اذان حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی تھی۔ سوال، وہ کیا ہے جو دن میں ایک بار آتا ہے مگر ہفتے میں ایک بار بھی نہیں آتا ہے؟ جواب، حرف دال دن میں ایک بار آتا ہے مگر ہفتے میں ایک بار بھی نہیں آتا ہے۔ سوال، کون سا پرندہ ہے جو اڑ نہیں سکتا ہے؟ جواب، شتر مرغ۔ سوال، روزہ رکھنے والے کے منہ کی خوشبو کس چیز سے بہتر ہے؟ جواب، مشک سے بہتر ہے۔ سوال، نماز میں خشوع کی کمی کیوں آتی ہے؟ جواب، نماز میں خشوع کی کمی دنیا کی محبت کی وجہ سے آتی ہے۔ سوال، دکھاوا کرنے والے عبادت کی کیا مثال ہے؟ جواب، دکھاوا کرنے والی عبادت خوبصورت کھوکھلا درخت، آندھی میں اڑتی راکھ یا زہر والا شہد کی طرح ہوتی ہے۔ سوال، حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب کس چیز کی دلیل تھا؟ جواب، نبوت کی دلیل تھا۔ سوال، موجودہ دور کا سب سے بڑا فتنہ کیا ہے؟ جواب، موجودہ دور کا سب سے بڑا فتنہ الحاد اور سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلنے والی گمراہی ہے جو ایمان و یقین کو متزلزل کرتی ہے۔ سوال، اللہ تعالیٰ یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام موبائل یا کاغذ پر لکھ کر مٹانے سے کیا گناہ ہوتا ہے؟
جواب: ضرورت کے تحت اور دل میں احترام موجود ہو تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ سوال: ہر مسلمان کی ایک دوسرے پر کیا ذمہ داری ہے؟ جواب: سلام کرنا اور خیر خواہی کرنا۔ سوال: کون سا جانور کھانے کھاتے وقت روتا ہے؟ جواب: اونٹ ایک ایسا جانور ہے جو کھانا کھاتے وقت اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔ سوال: بہت زیادہ میٹھا کھانے سے جسم کے کس حصے کو سب سے زیادہ تکلیف پہنچتی ہے؟ جواب: انسانی جسم کے لبے کے حصے کو تکلیف پہنچتی ہے۔ سوال: انسان مرنے کے بعد کتنی دیر تک باتیں سن سکتا ہے؟ جواب: انسان مرنے کے بعد 1 گھنٹے تک آس پاس کی باتیں سن سکتا ہے۔ سوال: خواب میں خود کو حاملہ دیکھنا کس بات کی علامت ہے؟ جواب: خواب میں خود کو حاملہ دیکھنا عورت کے لیے عزت، خوشحالی اور ترقی کی علامت مانا جاتا ہے۔ سوال: خواب میں سانپ کا نظر آنا کس بات کی علامت ہے؟ جواب: خواب میں سانپ کا نظر آ جانا دشمن پر فتح اور رزق میں اضافہ کی علامت ہے۔ سوال: انسان کو دل کی بات ماننی چاہیے یا دماغ کی بات ماننی چاہیے؟ جواب: انسان کو دل اور دماغ دونوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے۔ ناظرین، میری ویڈیو کو لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔